ابے تو ہاں میں یہاں کیا کر رہا ہے؟ خیر اپنے کو تو اپنے پیسوں سے مطلب ہے. اچھا تو تمہیں پیسے چاہیے؟ اے منہ بند کر اپنا. یہ بتاؤ وہ امیرزادی کدھر ہے؟ پولیس تو نے میرے کو دھوکہ دیا، یاد رکھنا میں واپس لوٹ کے آؤں گا. رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا. میرے علاقے میں برداشت نہیں. کام ہو گیا. السلام علیکم. ہیلو حیا، واٹ ہیپن؟ وائی آر یو سو سیڈ؟ نہیں کچھ نہیں. ہے آئی ہیو اے گڈ نیوز فار یو. پولیس نے اس بلیک میلر کو پکڑ لیا ہے اور پکچرز بھی ریکور ہو گئی ہیں. اوکے تھینک گاڈ، شکر ہے خدا کا. اچھا میری نماز کا وقت ہو گیا ہے. تم اور نماز؟ ہاں اچھا چلو خدا حافظ. مجھے نماز پڑھنی ہے اور تم بھی نماز پڑھا کرو. پتہ ہے یہی انسان کے سکون کا باعث ہے اور انسان کی تمام مشکلات کا حل ہے. اور یاد ہے ٹیچر نے بھی بتایا تھا نا کہ دین اسلام پر عمل کرنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں. تم بھی کوشش کیا کرو ٹھیک ہے؟ اب تم یہ اپنے دینی بھاشن بند کرو گی پلیز؟ اگر وقت پر سمجھ جاؤ تو اٹس بیٹر فار یو، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے. مجھے الحمدللہ ٹائم پر سمجھ آ گئی اور میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. اور پھر پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میری کتنی مدد کی، مجھے اتنے بڑے نقصان سے محفوظ رکھا. اچھا بھائی تم نماز پڑھو. حیا تمہیں نقاب میں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تمہیں کامیاب کرے. ٹیچر یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے. آپ نے مجھے ایک ایسی راہ دکھائی ہے جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہے. بیٹا ایک مسلمان کے لیے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ کتاب الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں تمہیں بہت سی کتابیں دوں گی جس سے تمہیں بہت سی معلومات ملیں گی. جی میم ضرور. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام خورشید. بھائی علی کی طرف تھوڑی توجہ دیں، یونیورسٹی میں اس کی حرکات ٹھیک نہیں ہے. بہت شکریہ یار، میں شرمندہ ہوں، میں سمجھاؤں گا اسے. یہ تو میرا فرض ہے. چلو میں فون رکھتا ہوں بھائی، اللہ حافظ. بھائی اوہو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی وہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی. کس لیے؟ بس بھائی چاہیے نا. مگر کوئی وجہ تو ہوگی. مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جانا ہے. تو تم اپنی ان بیہودہ حرکات سے باز نہیں آؤ گے. بھائی پیسے نہیں دینے تو نہ دیں پر ڈانٹے تو مت. بڑے بھائی سے بدتمیزی کرتے ہو. جگہ جگہ ذلیل کروایا ہے تم نے. اتنے پڑھانے لکھانے کا یہ سلا دیا تم نے. اوف بھائی نہیں چاہیے آپ کے پیسے، آپ اپنے پاس رکھیں. او خدایا یہ کیسی صحبت میں آ گیا ہے یہ.
میں تو سوچتا تھا ایک دن یہ دین کی طرف آ جائے گا. اس کے اوپر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا, نہ غصے سے نہ پیار سے. چلو یونیورسٹی جا کے اس کی ٹیچر سے بات کروں گا. تم سب یہیں رکو, میں آتا ہوں. یہ تو علی کے بڑے بھائی ہیں اور کتنے غصے میں ہیں. السلام علیکم, آپ علی کی ٹیچر ہیں؟ وعلیکم السلام. جی کہیے. جی میں علی کا بڑا بھائی احمد. میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ دراصل علی بری صحبت اور بری عادات کا شکار ہو چکا ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے بھٹکے ہوئے چھوٹے بھائی کو راہ راست پہ لانے میں مدد فرمائیں. جی میں آپ کا مدعا سمجھ گئی ہوں. دیکھیں, ہم ٹیچرز ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نیک راہ پر چلنے کی ترغیب کرتے رہتے ہیں, لیکن استاد صرف سمجھا سکتا ہے. اس عمر میں عموماً بچے بھٹک جاتے ہیں, لیکن اس کی پہلی درسگاہ اس کا گھر ہوتی ہے. تو آپ اسے گھر میں سمجھانے کی کوشش کریں. میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی. اللہ اس بچے کو نیک ہدایت دے. آمین. آمین. بہت شکریہ. اب میں چلتا ہوں. اللہ حافظ. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اللہ حافظ. اب کس سے پیسے مانگوں؟ ہاں حیا کو کال کرتا ہوں, اس سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو حیا, یار میرے برے رویے کے لیے میں تم سے سوری کرتا ہوں. تم تو مجھے سمجھا رہی تھی, میں ہی بیوقوف تھا جو نہیں سمجھا. معافی مجھ سے نہیں, اللہ سے مانگو. تو تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ میں تمہیں معاف کر دوں گی, مگر میری ایک شرط ہے. کیا؟ تم یہ تمام بری عادتیں چھوڑ دو گے. اچھا, آئی ول ٹرائی. گڈ. اچھا یار, تمہاری ایک ہیلپ چاہیے تھی مجھے. بولو. وہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی, دوستوں کے ساتھ شام میں باہر جانا. کیا مکار انسان, مجھے لگا تھا تمہیں ریئلائز ہو گیا ہے اور اب تم تمام برائیوں سے دور ہو جاؤ گے. تم برائیوں سے بچو گے. بٹ تم بھی سن لو, میرے پاس تمہارے ان فضول کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں. آئندہ کال مت کرنا. علی کیسے ہو؟ جی ڈاکٹر, میں ٹھیک ہوں, پر مجھے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ میری آنکھیں نہیں کھل رہی.
अहमद साहब मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ बताना है। जी जी बताइए, आइए चलिए। अहमद साहब, अली की बनाई मुकम्मल तौर पर जा चुकी है। ये जानना मुश्किल है कि इसका सबब क्या है। ओहो डॉक्टर साहबा, पर कोई तो रास्ता होगा मेरे भाई के इलाज का। आई एम सो सॉरी। आप बस खुदा से दुआ करें और अली का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। भाई अब मेरा क्या होगा? मैं तो माजूर हो गया हूँ। बस खुदा से दुआ करो। भाई लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी बिना पे मैं खुदा के सामने हाथ फैला सकूं। बस एक तौबा ही बेहतरीन रास्ता है इस मुश्किल से निजात का। भाई आपने भी मुझे समझाया था, पर मैं नहीं समझा, और मेरी नादानी और घमंड ने आज मुझे जमीन पे पटक दिया है। किसी ने सच कहा है, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। खैर, मेरा अब भी यही मशवरा है कि तुम खुद को बदल सकते हो। खुदा तुम्हारी खैर करे। मगर भाई आप भी मुझे माफ कर दें। खुदा तुम्हें माफ फरमाए। After 1 year. अस्सलामुअलैकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम टीचर। खैरियत अहमद साहब? अली अब कैसा है? दरअसल ना अली किसी से बात कर रहा है, ना किसी से मुलाकात, बल्कि उसने खुद को माजूरी के दलदल में दबा कर रख दिया है। आई थिंक सो अली को काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं आपको एक काउंसलर का नंबर देती हूँ, आप उनसे राब्ता करें, वो अली को समझा पाएंगी। जी बेहतर, आप मुझे सेंड कर दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो और क्या हो रहा है आजकल? मैम, मैं आजकल एक आला पोस्ट पर टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ एंड मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी काम कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। बेटा तुम्हें पता है अली की बिनाई चली गई है, वो ब्लाइंड हो चुका है। जी अच्छा। अच्छा, मैंने तुम्हारा नंबर अली के भाई को दिया था। हयात, तुम्हें अली की काउंसलिंग करनी होगी। मेरा अली से अब कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? बेटा ये जिम्मेदारी तुम्हें अल्लाह ने दी है कि तुम लोगों को मायूसी से निकाल कर उनकी जिंदगी की तरफ लेकर आओ। तुम उसके सामने ये जाहिर नहीं होने देना, तुम अपना फर्ज निभाना। और वो इस टाइम डिप्रेशन में है, शायद वो तुम्हें ना पहचान पाए, और अगर पहचान भी ले तो तुम अपना फर्ज निभाना। जी बेहतर मैम, मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, आप काउंसलर बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? दरअसल मेरा छोटा भाई एक हादसे में माजूर हो गया है, उसकी बीनाई खत्म हो गई है। जी जिसके बाद से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। जी जी बताइए। मुझे आपका नंबर उसकी यूनिवर्सिटी की टीचर ने दिया था कि आप उसको इस मायूसी से निकाल सकती हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे भाई को राह नूर दिखाएं। जी देखिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अली को मेरे ऑफिस ले आए। जी बेहतर। जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
السلام علیکم، یہ علی ہیں جن کے بھائی سے آپ کی بات ہوئی تھی. وعلیکم السلام. جی بالکل میری بات ہوئی تھی. آپ کنٹینیو کیجیے. علی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں. ارے یہ تو حیا ہے، پر یہ موٹیویشنل اسپیکر کیسے؟ خیر میں اسے ابھی کچھ نہیں کہوں گا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے. اسے اپنا کام کرنا چاہیے. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک دن کار ایکسیڈنٹ میں میری بینائی چلی گئی اور میں معذور ہو گیا. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے رہتے ہیں؟ میں ایک گناہگار شخص ہوں. سب نے مجھے بہت سمجھایا پر میں دین سے دور رہا. خدا کی لاٹھی نے مجھے معذور کر دیا. دیکھیں انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے یا تو گناہوں کی سزا. لیکن میرے لیے تو یہ خدا کی طرف سے سزا ہے نا. دیکھیں انسان کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی انہیں دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کسی گناہ کی سزا ملی ہے تو آپ یہ بھی تو سوچیں کہ کیا پتہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک آزمائش ہو، وہ آپ پر اس طرح مصیبت ڈال کر آپ کو آزمانا چاہتا ہو. آپ اس میں صبر کر کے برداشت کا مظاہرہ کر کے اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے تو اس کا بہترین حل توبہ ہے. اور توبہ کیسے کی جائے آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگیں تو. اور کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان برے کاموں سے محفوظ رہتا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ دین اسلام کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور پورے دل سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی آپ کے سکون کا باعث ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے جب وہ سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگیں تو. اور کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان برے کاموں سے محفوظ رہتا ہے. آپ نے جو باتیں مجھے سمجھائیں مجھے سب سمجھ آ گئیں، پر میں اپنی آنکھوں کی گناہوں کا کیسے مداوع کر سکتا ہوں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں آپ ان کی آنکھیں بن جائیں. مینس کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو کہ بلائنڈ ہیں. آپ کی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کہ ظاہری طور پر بلائنڈ ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے، بٹ دے آر لیونگ انڈیپینڈنٹ لائف، اور وہ بہت سے لوگوں کو سہارا دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتے ہیں. میں بھی خدا سے دعا کروں گا، پر میں خود مختار زندگی کیسے گزاروں اس معذوری کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ڈسیبل، بٹ آپ محنت کریں. آپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ ایسا راستہ اختیار کریں جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے. آپ علم حاصل کریں، فن اور ہنر سیکھیں اور خود کو پروف کریں کہ یو آر سم تھنگ. آپ اسٹرگل کریں، بلیو می یو ول ناٹ بی ڈسیبل. آپ کی ڈسیبلٹی نہیں رہے گی، یو ول بی ڈفرنٹلی ایبل. سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں اور پھر ایک نیو لائف سٹارٹ کریں، ایک نیو چینج لائے لائف میں. علم حاصل کریں اور پروف کر کے دکھائیں خود کو. اپنی اس معذوری کو مجبوری سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں. اپنی لائف کو، اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اداس نہیں ہونا، اینڈ کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج آپ یہاں سے ایک پرومس کر کے جائیں گے کہ آپ اپنے تمام نیگیٹو تھاٹس کو اور ایسے تمام خیالات کو کہ جن کی وجہ سے آپ سٹک ہو رہے ہیں، آپ سٹرگل نہیں کر پا رہے ہیں، ان تمام تھنکنگز کو اپنے مائنڈ سے بالکل دور کر دیں گے. اینڈ انشاءاللہ یو ول اسٹارٹ اے نیو لائف ود لاٹ آف ہیپینس. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے اور انشاءاللہ میں ایک کامیاب انسان بن کے دکھاؤں گا. Yeah, great. Inshallah, may Allah bless you and may Allah give you lot of happiness, lot of success in your life. Lots of best wishes for you. ہر خطا پہ
شرم سار ہوں میں، اے پروردگار، اے غفور الرحیم مالک، میں نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے، یا اللہ میں ان کی وجہ سے تیرے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل تو نہیں رہا، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، اور جو میرے بڑوں نے مجھے دین کی ترغیب کی، یا اللہ مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما میرے مالک۔ ایسا اثر دے ان دعاؤں میں، ایسا اثر دے اے خدایا، گنہگار ہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہائے، فجر کا وقت ہو گیا۔ شکر ہے میرے مالک، چلو وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ کیوں نہ نماز سے پہلے ایک جھلک علی کو دیکھ لوں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ماشاءاللہ، شکر ہے میرے مالک، آخر کار تو اس کو راہ نور پہ لے کر آیا، شکر ہے۔ کیسے ہو علی؟ میں بالکل ٹھیک۔ رکو حیا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے جانے انجانے میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ علی، نو نیڈ ٹو بی سوری۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ پتہ ہے، سب کے بعد سے میری لائف بالکل چینج ہو گئی، اور ناؤ بلیو می آئی ایم لیونگ اے ویری گڈ لائف۔ اور میں تمہیں یہی ایڈوائز کروں گی کہ اللہ کو کبھی ناراض مت کرنا، اسلام کا دامن کبھی مت چھوڑنا علی، اور اپنی اس معذوری کو کبھی مجبوری یا کمزوری مت سمجھنا علی۔ یو آر ناٹ ڈسیبل۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ خیر، تم اپنا کام کنٹینیو کرو، آئی ایم گوئنگ، بائے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا خدایا مجھے ثابت قدم رکھنا۔ معزز سامعین، آپ نے سنا آڈیو ڈرامہ راہ نور۔ بلا شبہ یہ کہانی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے آڈیو ڈرامہ سماعت فرمایا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔